السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ اسرائیل نے ایک دفعہ پھر اپنی جو اصلیت ہے وہ دکھائی ہے۔ 40 کشتیوں پر مشتمل قافلہ فلسطین کی عوام کے لیے، فلسطینوں کی مسلمان کے لیے امدادی سامان لے کے فلسطین پہنچا، تو اسرائیل کی جو فوج ہے انہوں نے ان کو حراست میں لے لیا۔ اس قافلے میں سینیٹر مشتاق جو پاکستان جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر تھے، انہیں بھی حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب ناظرین، کشمیر کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے سخت ایکشن لیے، ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور جو کہ کشمیری جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان سے مذاکرات کرنے کشمیر پہنچ چکی ہے، مظفر آباد۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر کوارڈینیشن ضیاء فیروز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک اسرائیل کو کہتے تھے نا کہ یقین نہ کیا جائے، فلسطین کے جو مسلمان ہیں اس کے لیے 40 کشتیوں پر مشتمل قافلہ امداد لے کے ادھر پہنچا، ساتھ ہی گنز لے کے جو فوجی ہیں انہیں حراست میں لے لیا۔ کس بات کا ڈر ہے اسرائیل؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے نا فلوٹیلا، اسے سمت گلوبل سمود فلوٹیلا کا اس کا نام دیا گیا۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا 40 کشتی ہیں، دنیا کے تقریباً 50 سے زائد ممالک کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ جرنلسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں اس میں، سوشل ورکرز ہیں، میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امداد لے جانا ہے نا، یہ ایک علامتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی امدادی سامان لے کے جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ میڈیسن ہے، کوئی میڈیکل چیزیں ہیں، اور کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ کتابیں ہیں، کچھ اور ہیں۔ اصل میں گزشتہ 50 سال سے جو فلسطین کا ایک محاصرہ کیا ہوا ہے کہ باہر سے نہ کوئی وہاں جا سکتا ہے اور نہ کوئی امداد وہاں پہنچا سکتا ہے۔ اصل میں ٹیکنیکلی جسے کہتے ہیں اعصابی طور پر اس جو محاصرہ ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ سارا ایکشن کیا جا رہا تھا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل میں جو بھی جاتا ہے وہاں پر پھر وہ ڈرون مارتے ہیں، میزائل مارتے ہیں، اور پھر وہ مار دیا جاتا ہے۔ کشتی کا سفر سمندر سے لگاتار 14-15 دن کا ایک بہت خوفناک ہے۔ اب بھی وہ تقریباً 2 دن کے فاصلے پر وہاں موجود ہیں۔ اگر وہ اس طریقے سے سفر کرتے رہیں تو پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا اس ساری صورتحال میں اکٹھے ہونا اور ان لوگوں کا سفر جاری رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب تک جو اطلاعات ہیں 200 لوگ ان میں سے جناب گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان میں جو ہمارے سابق سینیٹر ہیں، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، ان کے بارے میں بھی اطلاع، ان کو اصل میں موبائل فون پر تھے اور لمحہ بلمحہ وہ رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ ڈرون ان کے ایسے اوپر سے گزرا، وہ بھی ان وہاں رپورٹ ہوتا رہا، اور وہاں جو تھریٹس آتی رہی وہ مسلسل۔ لیکن آج 24 گھنٹے پہلے ان کا جو سارا مواصلاتی سسٹم تھا جام کر دیا گیا، اور اس کے بعد اطلاع یہ آئی کہ جو انہوں نے اپنا موبائل فون ہے وہ سمندر میں پھینک دیا۔ اچھا، اس حوالے سے میں نے ان کو پروب کیا کہ سمندر میں پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، تو پھر پتہ چلا کہ چونکہ اسرائیل کو پاکستانیوں سے محبت بہت زیادہ ہے، تو ان کا جو خاص فوکس تھا وہ ٹریس کرنا مقصد تھا کہ ان کا جو سینیٹر مشتاق خان کا جو موبائل فون ہے وہ ٹریس کیا جائے۔ وہ جب تک وہ ہائی رسک زون میں پہنچے، انہوں نے جب ٹریس کر لیا اور پتہ چل گیا کہ جناب سینیٹر مشتاق فلاں کشتی میں سوار ہے، تو پھر انہوں نے جناب اس کو جام کر دیا، اور پھر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا مشتاق خان صاحب نے کہ ان کی مزید جو ہے لوکیشن جو ہے نا ٹریس ہو، پھر انہوں نے اپنا موبائل پھر سمندر میں پھینک رہی مناسب سمجھا۔ لیکن آخری اطلاعات یہ ہے کہ جو تقریباً 40 کشتیوں میں سے 20 کشتیوں کے جو مسافر تھے، عملہ تھا، اسٹاف تھا، اس کے ارکان تھے، ان سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور اس میں سینیٹر مشتاق احمد خان کی جو کشتی ہے اس پہ بھی وہ لوگ آئے ہیں اور وہاں ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اپنی زندگی کو داؤ پر، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر، دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی جان سلامت رہے، لیکن بعض اوقات کوئی بڑے بڑے کازز ہوتے ہیں، اس میں کہتے ہیں نہیں پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر وہاں اس وقت قحط کا سماں ہے، وہاں پر اقوام متحدہ ڈکلیئر کر چکی ہے۔ دیکھیں کوئی اور شخص ڈکلیئر کرتا ہے نا کہ وہاں قحط ہے، اس کی بات شاید نہ مانی جائے، لیکن اقوام متحدہ اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا نیوٹرل ادارہ ہے، وہ وہاں پر بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں صورتحال بہت خراب ہے۔ اور وہاں جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں، پہلے صومالیہ وغیرہ کی آتی تھی کہ جس میں جناب بالکل لوگ خشک ہو چکے، ان کی جناب وزن ان کا کم ہو چکا ہوتا تھا، یہ صورتحال اس وقت فلسطینیوں کی ہے، وہ بھوک کا شکار ہے۔ ایسے میں آپ سیاسی تنازعات چلیں جیسے بھی آپ کے نبٹتے ہیں نپٹائیں، لیکن جو ہیومنزم ہے، یعنی جنگ کے دوران بھی کم از کم انسانی حقوق کا، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا جو خیال کیا جاتا ہے، کم از کم ان کا خیال کیا جائے۔ اس وجہ سے یہ ایک مؤثر موومنٹ ہے، لیکن 20 کشتیوں کو جناب انہوں نے روک لیا، لیکن باقی جو 20 کشتی ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنا سفر روکا نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, آگے جائیں گے, لیکن توقع یہ ہے کہ شاید ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے, لیکن اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ان لوگوں کو مطلب ان کی جان لے. یہ بہت زیادہ زیر حراست رکھنا بھی مشکل ہوگا, زیر حراست رکھنا بھی مشکل ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں اس حوالے سے احتجاج شروع ہو چکا ہے, ساری دنیا احتجاج شروع ہو چکا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, پاکستان نے, ترکیہ نے اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے احتجاجی مظاہرے ہوئے اور باقاعدہ احتجاج بھی شروع ہو چکا ہے, اور پروبیبلی یہ ہے کہ ان کو جلد جو ہے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, وہاں سے باہر بھیج دیا جائے گا. جیسا ایک مہنگائی کا دور کہتے ہیں کم ہوتا جا رہا ہے اور عوام چیختی جا رہی ہے, سننے میں آیا ہے کہ 10% جو پاور پلانٹس ہیں اس پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے اس میں, اور جبکہ دوسری جانب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم IMF کا جو پیکج ہے یا جو ہم جا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. کیا اصل سچائی ہے؟ طلال اشتاق صاحب, ایک بات تو یاد رکھیں کہ ہم غلامی تو نہیں لیکن نیم غلامی کی کیفیت میں آ چکے ہیں, بغیر وجہ کہ اب ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کا وزیر اعظم کرتا, لیکن اب کوئی ریلیف دینا ہو, کوئی بجٹ میں کمی بیشی کرنی ہو, زیادتی کرنی ہو, کوئی تنخواہ بڑھانی ہو, اس کے علاوہ کوئی سلاح پیکج کے لیے کچھ دینا ہو, تو وزیر اعظم اس حوالے سے ان کے ہاتھ بندھے ہیں. وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کس سے, IMF سے, کہ آئیں آپ ہمیں تھوڑی تو مطلب ہم آزاد نہیں رہے, ہم نیم غلامی کی سی کیفیت میں اس وقت گزار رہے ہیں. اچھا, اور آگے ہونا یہ چاہیے تھا کہ IMF بھی کیا ہے, وہ ایک ادارہ ہے جو آپ کے اپنے پیسوں کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں دیتا. پیسے تو آپ نے جنریٹ کرنے, اور اس کی جنریشن کہاں سے ہے کہ آپ اپنی تجارت بڑھائیں, جبکہ تجارت آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ 2 بڑے ادارے جو پاکستان میں انٹرنیشنل تھے وہ چھوڑ کر جا چکے, اور جلٹ کے بارے میں ابھی تازہ اطلاع ہے کہ وہ بھی شاید اپنا پیک اپ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, یہاں جو انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی کی کیفیت ہے, آپ اس کو ختم نہیں کریں گے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. بار بار کہا جاتا ہے کہ قانون کی حکمرانی, یہاں کوئی شخص پھر رہا ہے اسے پتا ہو کہ میں نے قانون کو فالو کرنا ہے اور قانون نے مجھے تحفظ دینا ہے. لیکن یہاں تو ایسے معاملات ہے ہی نہیں, یہاں تو جس کو چاہے رات کو غائب کر دیا جائے اور مہینوں کے لیے غائب کر دیا جائے, کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے. عدالتیں چیختی رہتی ہیں, اب تو عدالتیں بھی خاموش ہو گئی, ان کو بھی اپنی اصل صورتحال کا پتہ چل گیا. جب دیکھیں, جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سیاسی طور پر آپ زیادتی کر رہے ہیں, اس وقت بات چھوٹی سی نظر آتی ہے, لیکن ان کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کے جو اثرات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ اس وقت پاکستان میں تجارت ختم ہو رہی ہے, ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے مسلسل بڑھ رہا ہے, یہاں پر برآمدات ہماری ختم ہو گئی, ہمارے کارخانے بند پڑے ہوئے ہیں, ہم روزانہ کی بنیاد پر قرض لے کر یہ ملک چلا رہے ہیں, اور قرض لے کر آپ کب تک چلاتے رہیں گے, پھر آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا. اب جو IMF سے اس وقت جناب ساری نیگوسیشن ہو رہی ہے, جو $6 ارب کی ہم نے 2 سال کا پیکٹ ہے, اس میں $1 ارب ہمیں ملے گا, تو اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں آپ ایک تو وصولیاں پوری نہیں کر سکے, جو آپ نے ٹرائیمیسٹر فرسٹ 3 سیمائی میں جو آپ نے پورے بجٹ کا جو آپ کا ٹارگٹ تھا وہ آپ حاصل نہیں کر سکے, تو اس وجہ سے آپ کو پھر اضافی ٹیکس لگانا پڑے گا. اور کوئی راستے نہیں, 2 ہی طریقے, یا تو گیس مہنگی کر دو یا بجلی مہنگی کر دو. یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے, اس ٹائم پوری دنیا کی نظریں آزاد کشمیر مظفر آباد پہ لگی ہوئی ہیں, حالات زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایکشن لیے, ایک ہائی لیول کی کمیٹی جس میں رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, کافی لوگ ادھر پہنچے, امیر مقام بھی ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو راجہ پرویز اشرف ہیں ان کا بھی کہنا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو دیکھنا چاہیے, اس پر غور کرنا چاہیے, حالات اچھے نہیں ہیں, اس کو جلدی سے جلدی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کس طرف؟ طلال صاحب, بات یہ ہے کہ چیزیں صحیح رپورٹ نہیں ہوتی. کیا ہے کہ آپ جب دھونس دھاندلی سے ملک چلا رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کو صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کر رہے. یہ شاید اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج جناب ہمارے 2 وفاقی وزراء طارق فضل چودھری صاحب, ایک اور وزیر وہاں پہنچ جائیں گے, ان سے بات کریں گے. اور جناب مطلب سر اصل صورتحال یہ نہیں ہے, اصل صورتحال یہ ہے کہ وہ گزشتہ 1 سال سے احتجاج کر رہے تھے, دھرنا دیے ہوئے بیٹھے تھے. وہ کہتے تھے آئیں ہم سے بات کریں. 1 سال تک وہ احتجاج کرتے رہے, روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں. آپ کے وہاں مظفر آباد میں انہوں نے دھرنا بینر لگائے رکھے کہ آئیں ہم سے بات کریں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا, اس وقت آپ نے اگنور کر دیا. ساتھ میرا یہاں سوال لیجئے گا, ٹھیک ہے سارا کچھ احتجاج ہے, اگر وہ احتجاج پورا احتجاج سارے کا حق ہے, لیکن
ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے یہ ایک دم عوامی ایکشن کمیٹی اٹھتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ زیادتی ہے. آپ پنجاب پہ زیادتی کر رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ کشمیریوں پر بھی زیادتی کرنا شروع کر رہے ہیں. پنجاب کے حالات اور ہیں، کشمیر کے حالات اور ہیں. یاد رکھیے گا بلوچستان، یہ جو ہماری 4 اکائیاں نا، 5 اکائیاں، یہ بڑے ڈیفرنٹ موڈ کے لوگ ہیں. آپ یہاں پر لوگوں کو چھاپا مارتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں ہوتا. آپ کے جناب کوئی بھی پولیس آپ کی جاتی ہے، زیادتی کرتی ہے، وہ جا کر عورتوں کی بے عزتی بے حرمتی کرتی ہے. اور وہاں کیا میڈیا کو کہا جاتا ہے، میڈیا تھوڑا سا ایکشن لے، اس پر کوئی کاروائی ہو جائے تو ٹھیک. اب یہ خیبر پختونخوا میں یہ نیچر نہیں ہے. وہ وہاں جا کر آپ زیادتی کریں گے تو آگے بندوق نکالیں گے، وہ ایسے معاف نہیں کریں گے. سملرلی جو کشمیری ہیں، وہ حریت کی علامت ہے. ایک بات یاد رکھیں، ان کو آپ پنجاب جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرح آپ یہاں کے ڈیل کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ ڈیل کرتے رہیں گے تو نہیں ہوگا. نمبر 2، اب طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا کہ آپ نے وہاں کی خبریں نہیں دینی. ایک بات یاد رکھیں کہ کبوتر ہوتا ہے نا، جس نے بلی کو دیکھا اور اپنے آنکھیں بند کر لی، اس نے کہا جی مجھے پوری دنیا کوئی نہیں دیکھ رہی، وہ نہیں دیکھ رہا تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اب آپ یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے آج سے 50 سال پہلے ہو جاتا ہوگا کہ لوگوں کو خبر نہ ملتی ہو. کل بھی یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ ایجنسیوں کو کہیں گے، آپ جناب مین اسٹریم میڈیا کو کہیں گے، کب تک کہیں گے؟ چیزیں تو سامنے آئیں گی. اب یہ چیزیں چھپانے کی وجہ سے ہمارا میڈیا ڈاؤن ہو گیا. 90% اس وقت جو میڈیا کی افادیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب چیزیں پھر بھی سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس احتجاج کو بھی 29 کی جو کال دی تھی انہوں نے، وہ 20 دن پہلے دی تھی. تو یہ وہ ذرا اس وقت کیوں نہیں پہنچے، اس وقت ان سے بات کرتے. پھر 29 کو احتجاج ہو گیا، آپ نے کہا خبریں نہ لگائیں، خبریں نہیں لگی، ٹی وی پہ کوئی خبر نہیں چلی، اس سے مسئلہ حل ہو گیا. اب وہاں 9 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 3 پولیس اہلکار ہیں اور 6 عام شہری ہیں. اب اس حوالے سے بھی خبر سنیں. اسلام آباد کے کافی پولیس اہلکار بھی زخمی ہو کے ہاسپٹلوں میں آ جی، وہاں کی جو کشمیری ہیں وہ اپنے لوگوں پر تشدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں سے پولیس بھیجی گئی ہے کہ آپ جا کے ان کو ماریں. یہ ان کو ماریں گے تو وہ کیا چھوڑیں گے؟ بات یہ کہ اس طریقے سے بات نہیں ہوگی. اس طریقے ہم بار بار اسی پلیٹ فارم سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشن ہے، بات چیت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اسمبلی اس وقت موجود ہے آزاد کشمیر میں، یہ 2/3 اکثریت تو اس کی ووٹوں کی تھی پی ٹی آئی کے پاس. آپ نے وہاں کیا کیا؟ آپ نے جناب لوگوں کو خریدا، وہاں فارورڈ بلاک بنائے. اب پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنا کے آپ نے ایک وزیر اعظم بنا دی. اس وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کرتے. اب وہ یہاں کے منسٹر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو چیزوں کو غلط طریقے سے ہینڈل کریں گے تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہوں گے، وہ زیادہ خراب ہوں گی، وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. جیسا کہ آپ نے سنا، چیزوں کو فوری طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ اسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کا.